آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، آج جمعۃ المبارک کے اس پاکیزہ موقع پر میں آپ کی خدمت میں جس عنوان پہ بات کر رہا ہوں وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق لیے ہوئے ہے، اس میں عبرت ہے، خصوصاً ہم انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ عنوان تو آپ کو پتہ ہے کہ عنوان ہے حیوانات کا اللہ سے تعلق، لیکن یہ بہت بڑا عنوان ہے، اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، اس لیے میں آج صرف حیوانات میں سے ایک ناپاک شے کتا، اس کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کرنی ہے۔ یوں تو ہر شے جو اللہ نے بنائی ہے، ظاہر ہے ہر شے مخلوق ہے، اللہ سب کا خالق اور مالک ہے، تو خالق کے ساتھ مخلوق کا رابطہ کیسے نہیں ہوگا؟ ہر چیز کا اللہ سے رابطہ ہے، اس کی حیثیت کے مطابق رابطہ ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد نہ بیان کر رہی، اور آگے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ معذور ہو کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ دروازہ ہم کھولتے ہیں تو دروازے سے جو تھوڑی سی آواز آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں تیل کی کمی رہ گئی ہے، کہیں یہ گھس رہا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہو رہی ہوتی ہے۔ زمین کے سینے پہ پاؤں لگتا ہے، ذرا سی دھڑک کی جو آواز آتی ہے، یہ بھی یہ مٹی کے ذرے اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی حکمتیں بے شمار ہیں کہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی۔ چیونٹی ہے چھوٹی سی، مچھر ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے مچھر ہے، اگر مچھر کے پورے وجود پہ غور کریں تو یہ پورا ہاتھی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے اس کو دو ٹانگیں صرف زیادہ ہیں ہاتھی سے اس کی، اور اس کی جو سونڈ ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ سخت سے سخت وجود پہ رکھ کے نہ اپنی سونڈ اس کو اندر انجیکشن کی طرح داخل بھی کر لیتا ہے، خون نکال کے سیدھا پیٹ میں لے جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹا سا، اور رابطہ اس کا اللہ سے اتنا ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ ایک بہت بڑا مردود جس کا نام تھا نمرود، ایک لنگڑے مچھر کو اس نے آرڈر کیا کہ تو کیونکہ کمزور ہے اور یہ شاہزور ہے، اس لیے تیرے ذریعے میں اس کی ذرا مرمت کرواؤں گا تاکہ اسے پتا چلے کہ میرے چھوٹے چھوٹے فوجی کتنا بڑا کام کر سکتے۔ ہر چیز کا اپنے رب سے، ہمیں ان کی حکمتوں کی خبر نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت دے گا تو ہم ہر چیز کے اوپر تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے، لیکن آج کا موضوع صرف اور صرف کتے کے بارے میں ہے، کیونکہ میں نے ایک واقعہ
जो एक हकीकी वाकया, हिकायत नहीं है, हकीकी वाकया गुजरा है। और हमारे बिल्कुल करीब यहाँ गुजरात के करीब शहर है जलालपुर जट्टा, वहां एक बुजुर्ग थे जनाबे हजरत मौलाना काजी अब्दुल हक, दो भाई थे। और ये वाकया देखा, और देखा आंखों से अपनी मौजूदगी में एक बहुत बड़ी हस्ती जो लाहौर के थे, उन्होंने फिर आकर उसको बकायदा लिखा, अखबारात में और रसाइल में छपवाया। और उस हस्ती का मज़ार है मिंटो पार्क, मीनारे पाकिस्तान के साए में, हजरत अल्लामा हफीज जालिंदरी, जिन्होंने शाहनामाए इस्लाम लिखा। और गालिबन पाकिस्तान का कौमी तराना भी हजरत हफीज जालिंदरी ने लिखा। ये वाकया उनका आंखों देखा, पहले मैंने पढ़ा, फिर मैं जलालपुर जट्टा गया, फिर मैं उन बुजुर्गों के मज़ार पे गया, वहाँ हाजिरी दी। और पूरी तसल्ली के बाद तो मैंने उस वाक़े से मुतासर होकर आपसे वादा किया था कि मैं उसके बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो बजाय इसके कि एक वाक़या, मैंने चाहा कि मैं उसको थोड़ा सा वसी करके, इल्म का इल्म है, इबरत की इबरत है, सबक का सबक है, लेकिन हमें उससे सबक लेना है। हमने उससे, कुत्ता एक नापाक जानवर है, उसके अंदर बुरी आदतें भी हैं और अच्छी आदतें भी हैं। उसूल ये है कि समझदार आदमी किसी में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें देखे तो वो बुराई को छोड़ दे, उसकी अच्छाई को ले ले। खुज मा सफा, अरबी में कहते हैं खुज मा सफा, जो सुथरा है वो ले लो, वदा मा कदर, मैला छोड़ दो। तो यहां कुत्ते के ऊपर आज गुफ्तगू है। कुत्ते की तारीफ करना मकसूद नहीं, उन सिफात को वाज़े करना है। जो सिफात अगर बंदे में आ जाए तो बंदा सीधा वली हो जाता है। कुत्ता, पहला सवाल यह है कि ये दरिंदों में शामिल है या जानवरों, मवेशियों में शामिल है। तो ये अजीब गरीब किस्म की शय है, ना ये दरिंदा है और ना ये बहीम जानवर यानी चरने वालों में से है। अब दरिंदों वाली इसमें बात क्या है कि ये गोश्त खाता है। क्या खाता है? गोश्त दरिंदे खाते हैं। और दूसरी के बंदों के साथ इसकी मोहब्बतें, इसका उठना, इसका घरों में बैठना, ये उसकी दूसरी सिफत है कि घरेलू जानवरों में पाया जाता है। इसको कहते हैं ये एक मुरक्कब किस्म का जानवर है, जिसमें वो सिफतें भी हैं, जिसमें ये सिफतें भी हैं। दरिंदगी के बावजूद इसे दरिंदा नहीं कहते, घर में रहता है। और इसके दांतों में ताकत कितनी है, इसके दांतों में इतनी पावर होती है कि अगर ये गुस्से में आकर पत्थर पे दांत गाड़ दे तो पत्थर को चीर के इसके दांत अंदर चले जाते। इतनी इसके दांतों में ताकत होती है। नरमी इतनी है कि अपने मालिक के साथ लाड करते हुए उसके जिस्म के किसी हिस्से को मुंह में ले ले तो मजाल है कि चमड़ी के ऊपर कोई दाग आ जाए। ये कुदरत की अजीब कारीगरी है, हमारे मालिक का कमाल है कि उसने क्या क्या चीजें बनाई हैं। फिर इसके अंदर सिफत ये है कि ये जब पैदा होता है तो 12 दिन तक इसकी आंखें नहीं खुलती। क्या
میں تجربے کی بات نہیں کر رہا، میں تو پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی کتوں کو پالنے والا بیٹھا ہو، تو اس لیے 12 دن تک کتا جب پیدا ہوتا ہے، یہ شیپ پیدا اس کی آنکھیں نہیں کھلتی، اور اس کی صفت یہ ہے کہ یہ رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رات کو جاگنا ہے اس نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، اور اگر نیند بھی آنے لگے اسے تو یہ واحد جانور ہے جو نیند، شدت نیند میں بھی پوری آنکھ بند نہیں کرتا، صرف اوپر والی پلکیں آنکھ پہ ڈال لیتا ہے، آنکھیں کھلی رکھتا ہے اور سوتا رہتا ہے۔ دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اور اس کے اندر کمال یہ ہے کہ یہ جب سو جائے اور مالک ذرا سا کھسکار کرے تو یہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، یہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے، یہ اس کو خصوصیت بخشی گئی ہے۔ رات کو شاید قدرت نے اس کو اس لیے جاگنے کی طاقت دے رکھی ہے کہ بنیادی طور پر یہ پاسبان ہے، اس کے اندر صفت ہے رکھوالی کی۔ اور امام دمیری رحمت اللہ علیہ کتاب ہے حیات الحیوان، ہمارے علماء نے کہاں کام نہیں کیا، حیوانات کی زندگی پہ پوری کتاب ہے، ایک نہیں کئی کتابیں ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتا جو ہے سب سے پہلے حفاظت کے لیے، رکھوالی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے رکھا تھا۔ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے نا، تو اس لیے حفاظت کے لیے، رکھوالی کے لیے کتے کو رکھنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ رکھوالی کے لیے، گھر کی رکھوالی، فیکٹری کی رکھوالی، کھوکھے کی رکھوالی، جانوروں کی رکھوالی، گھاس کی رکھوالی، حفاظت کے لیے کتوں کو رکھنا جائز ہے، شوق میں نہیں، حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔ اور پہلے کس نے رکھا کتا؟ نوح علیہ السلام۔ کیوں رکھا؟ دن کو وہ کشتی بناتے اور شام ہوتی اندھیرا آتا، تو اندھیرا کئی لوگوں کے لیے مصیبت ہوتا ہے، کئیوں کے لیے سونا ہوتا ہے، جنہوں نے سونا ہوتا ہے ان کے لیے رونا ہوتا ہے، اور جنہوں نے دوسرا کام دکھانا ہوتا ہے ان کے لیے پھر بابا جی بس ادو اندھیرا پیا نہیں تے محلے والا آیا نہیں تے انہیں پکڑ کے بزرگانوں گرایا نہیں تے جیب دے وچ جو کچھ ہے سی انہوں صفا فرمایا نہیں، لکھ لعنتی نہ تے۔ تسی چپ ہو، تسی نہیں کیتی، تسی آگو سی دل اچ کیتی۔ تے تسا انہاں نوں دسنا نہیں کہ میں انہاں تے لکھ لعنت کیتی ہے، میل ملاپ تو ہوتا ہے نا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو کچھ پھٹے جوڑ لیتے تو جو کفار تھے، منافقین تھے، وہ آ کر رات کو سارے توڑ دیتے۔ آخرکار انہیں قدرت کی طرف سے یہ سجائی دیا کہ اس کتے سے کام لو۔ انہوں نے لا کے اس کو وہاں بٹھا دیا کہ اب جو بھی آئے تو نے شور مچانا ہے۔ تو جب بھی کوئی پھٹا کوئی اکھیڑنے آتا، چھیڑنے آتا، وہ شور مچاتا، نوح علیہ السلام ڈنڈا اٹھاتے اسے بھگا دیتے۔ اس طریقے سے کشتی مکمل ہو گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کتا گھر میں رکھنا جائز نہیں، مگر حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، سرکار کی حدیث ہے۔ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، بس اتنا ہی رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ اٹھا کے اس کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیں، یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ بچوں والا معاملہ شروع کر دیں، اس کو دور رکھیں، جو اس کا کام ہے اس سے وہ لیں۔ اس کے اندر صفت یہ ہے کہ یہ وفادار بہت ہے،
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ بے وفا خائن جیڑا خیانت وچ امانت وچ خیانت کرے، خائن دوست سے کتے کی دوستی بہتر ہے۔ کیا سمجھے؟ ایک دوست ہے آپ کی امانت ہے، امانتیں بے شمار ہیں، انسان کی زندگی ایک امانت ہے، انسان کی جو کچھ جیب میں ہے وہ امانت ہے، انسان کی عزت ہے، امانت ہے۔ تو جو دوست کی امانت میں خیانت کرے، اس دوست سے وہ کتا بہتر ہے جو بندے کی امانت کی حفاظت کرے۔ رفیق خائن سے کتا اچھا ہے، یہ صحابی رسول کا فرمان ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی یہی فرماتے ہیں کہ کتا اچھا ہے اس دوست سے، اسی لیے کہتے ہیں برے یار دیاری تے جیویں رکھ کھجور، برے یار دی اکثر بیڑا غرق یار ہی کرتے ہیں۔ کیا سمجھیں آپ؟ آج آپ نے سونا نہیں ہے، ہر جمعے تسی کچھ نہ کچھ سوندے ہو، تے جڑے نوجوان ہو زندگی شروع کر رہے ہو تو کان کھول کے سننا، تسی بھی جنہیں چاہ دی پیالی لائی او دے نالی ٹور چلی نہ، ہوش کے ناخن لو، اچھے دوست بناؤ، نیک دوست بناؤ۔ اے یار ہی تھے، دوست تو اپنے ہی تھے ناصر، جو میرے گھر پہ میری گھر کی اینٹیں برسا گئے۔ اس لیے کتا اس دوست سے اچھا ہے جو دوست ہو اور خائن ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک مشہور واقعہ امام دمیری لکھتے ہیں کہ کتا حفاظت کرتا ہے بندے کی عزت کی۔ اللہ، امام ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 20,000 کتابیں آپ نے پڑھ کر یاد کر لی تھی۔ جب جنازہ اٹھا ان کی مسجد کا ممبر توڑ دیا گیا، اس لیے کہ اب اس ممبر کے جو قابل ہو وہ کوئی نہیں، توڑ دو ممبر نہ ایسا خطیب آئے گا۔ 20 دن تک دنیا قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہی۔ امام ابن جوزی آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کا ایک کتا تھا، ایک اس کی گنگی لونڈی تھی۔ اس بندے کو دودھ کا پکا ہوا کھانا پسند تھا۔ اس نے باورچی کو کہا میرا کھانا پکا، کھانا بنا۔ میں گیا اور آیا، باورچی آیا، پسندیدہ دودھ والا کھانا بنایا، کھانا اٹھا کے گنگی نکرانی کے سامنے اونچی جگہ پہ رکھا، کتا بھی بیٹھا ہے اور وہ گنگی لڑکی بھی بیٹھی ہے، وہ رکھ کے چل دیا باورچی، اور اس کی عدم موجودگی میں ہلکا سا ہوا اندھیرا، کالے ناگ نے مارا پھیرا۔ ناگ جو آیا، ناگ خوشبو سونگتا سونگتا کھانے تک پہنچا، اس نے کھانے میں منہ ڈالا، جو کھایا باقی زہر ملایا، اور سانپ وہ چلا۔ اب گنگی بھاگی، سانپ بھاگ نکلا، نہ کتا پکڑ سکا، نہ لڑکی اسے پکڑ سکی۔ اب کتا بتا نہیں سکتا، گنگی بول نہیں سکتی، مالک کو بھوک لگی، شام کو تھک کے جو آیا، سیدھا پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا، کتا بندھا تھا زنجیر سے، اب مارے چھلانگے بھونکے مالک کو۔ مالک نے کہا لگتا ہے باولا ہو گیا ہے،
مجھے نہیں پہچانتا، اور چیخ چیخ کے پہلے سے زیادہ بھونکتا ہے۔ اب کتا روئے کوکے نہ کھا، گنگی کرے اشارے، پر گنگی دے اشارے اماں سمجھے اور کون سمجھے؟ اب وہ کرے نہ کھا، اسے سمجھ نہ آئے، آخر کار اس نے پیالہ رکھا، کتے کی طرف آیا کہ زیادہ ہی پریشان ہے، چھوڑ دیتا ہوں، شاید اس لیے پریشان ہے۔ جوں ہی کتے کو اس نے چھوڑا، کتے نے ماری چھلانگ سیدھا پیالے پہ، ایسے مارا پنجہ، پیالہ الٹایا، پیالہ الٹ کے نیچے آیا، مالک کو چڑھا غصہ، میری من پسند غذا اس نامراد کی پریشانی اسی کے لیے تھی۔ اللہ کرے کہ غلط فہمیاں نہ ہوں۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، کئی گھر اجڑ دینے، نہ سمجھی تو۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نکت نے محرم سے مجرم کر دیا۔ اٹھایا اس نے پھاوڑا، اٹھایا اس نے تبر، اٹھایا کلہاڑا، مار مار کے کتے کو زخمی کر ڈالا، مگر کتا پھر باز نہیں آیا۔ ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی اور پیالے میں کچھ قطرے باقی تھے، پھر ماری چھلانگ کہ کہیں مالک یہ قطرے ہی نہ پی لے۔ ان قطروں کو بھی چاٹ گیا، پہلے گرایا پھر چاٹ گیا، جوں ہی چاٹا، زہر تھا سانپ کا اژدہے کا، چند منٹ نہ گزرے پھڑکا، جان نکل گئی، مر گیا۔ وہ مرا گنگی کرے اشارے، اس لیے اس کو مالک کو سمجھ آئی ضرور کچھ اس پیالے میں تھا جسے کھایا، اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ باورچی کو بلایا، باورچی نے ماجرا سنایا، میں ادھر رکھ کے گیا۔ اب دانا بندہ تھا، نشان جو دیکھے سانپ کے تھے، بالکل سمجھ میں آیا کہ سانپ کا زہر اس میں تھا۔ کتا مجھے بچاتا رہا، گنگی اشارے کرتی رہی۔ اس نے کہا واہ اوے کتا، تو تھا ناپاک جانور، اپنی جان دے گیا پر مجھے جان دے گیا، میری جان بچا گیا۔ اس بندے نے کبا بنایا، کبے میں کتے کو دفنایا، اوپر لکھ دیا عبارت یہ کتا ہے یہاں۔ باقی رہا کہ یہ میں نے کبا کیوں بنایا، بستی والوں سے پوچھنا۔ آنے والا آیا، جو میں نے آپ کو سنایا اسے بستی کے ایک بوڑھے نے بتایا کہ یہ کبا کتے کا ہے، پر کتے کی وفا یہ ہے کہ اپنی جان دے گیا، مالک کی جان بچا گیا۔ اس لیے کہتے کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے۔ پھر کمال یہ ہے، اگر مال، اس میں دو صفتیں کمال ہیں کہ اس کو سمجھاؤ سمجھ جاتا ہے، یعنی تعلیم اور تأدیب قبول کرنے کی صلاحیت بڑی ہوتی ہے۔ کیا؟ تعلیم اور تأدیب، اسے کہو بیٹھ جا، دو چار دن سمجھاؤ بیٹھ جائے گا، ادھر منہ نہیں مارنا، پھر کبھی نہیں مارے گا۔ جلتا ہوا چراغ سر پہ رکھ دو، تو ہلے گا تے ڈگے گا، اگے روٹی رکھ دیو، بھوک بھی لگی ہے سر نہیں جھکانا کہ کتے چراغ ڈگ نہ جائے۔ تأدیب قبول کرنے کی، اور اس میں دو چیزیں اور بڑی کمال ہیں۔ ایک مرتبہ جہاں سے گزر جائے گدھے کی طرح رستے یاد رکھتا ہے،
اللہ، گدھے میں بھی یہی صفت ہے، گدھے کو ایک مرتبہ گزار دو ایک جگہ سے، صرف ایک بار، زندگی بھر نہیں بھولے گا کہ میں یہاں سے گزرا تھا۔ کتے میں ایک قدموں کے نشانوں کو بڑا پہچانتا ہے، کتا نشانے قدم نہیں بھولتا کسی کے، آپ کے دیکھ لیے پھر یاد رکھے گا یہ اس کے ہیں، یہ بو بڑی سونگتا ہے، ایک مرتبہ جس کی سونگ لی بو زندگی بھر وہ بندہ کہیں۔ یہ صلاحیتیں آپ نے سمجھی، ایک تو قبول کرنے کی، سیکھنے کی، قرآن مجید میں ہے تُعَلِّمُونَهُنَّ، سورہ مائدہ میں ہے کہ تم کتے کو سکھاؤ، اور سکھایا ہوا کتا جو شکار کرے وہ حلال ہے۔ یہ بڑی ایک باریک سی بات آ گئی۔ ایک کتے دو قسم کے ہیں، ایک ہے پڑھا لکھا کتا، ایک ہے کوالیفائیڈ کتا، ایک ہے ان ایجوکیٹڈ کتا، ان ایجوکیٹڈ، ان پڑھ کتا۔ ان پڑھ کتا اگر شکار کرے تو حرام، پڑھا لکھا کرے تو کیوں جی حضرت صاحب؟ پڑھا لکھا کتا کرے تو، یہاں پر نیچے امام دمیری لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب کتا کتے کے مقابلے میں ذرا علم حاصل کر لے تو اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ وہ مار لے کسی چیز کو پکڑ لے تو وہ حلال ہے۔ یہ اس کتے کو فضیلت آ گئی سب کتوں پہ۔ جب کتے کو تھوڑا سا علم آیا اور وہ سب کتوں سے فضیلت لے گیا، تے بندے کو جدوں تھوڑا جا علم آوے تے انہوں بھی فضیلت مل جاندی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے۔ سبحان اللہ، واجب اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں نے یہ چٹکلا اس لیے چھوڑ دیا کہ کوئی نعرہ شارہ مارے تاکہ میں سانس لے لوں، باقی یہ ضروری نہیں ہے جو نیچے بیٹھا وہ اوپر والے سے بدرجہ بہتر ہو سکتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے کون کیا ہے۔ تو کتے کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانائی بھی رکھی ہے، سمجھنے کی۔ برائیاں میں اس کی آج بیان نہیں کروں گا، اس میں بری چیزیں بھی ہیں، لیکن اچھائیاں یہ ہیں، رات کو ساری رات جاگنا، دن کو سونا، مگر اتنا نہیں سونا کہ بالکل ہی بے خبر ہو جائے، اور پھر امانت میں خیانت نہیں کرنی، وفاداری کرنی تو پوری ڈٹ کے کرنی، اپنے مالک کے لیے جان بھی دینی پڑ جائے تو دینی ہے۔ اسی لیے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سمجھانے کے لیے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں راتی جاگے تے شیخ صدامیں، راتی جاگن کتے تین تو اتے۔ کیا عبرت حاصل کرنے والوں نے عبرت حاصل کی، جنہوں نے سبق پانا تھا پایا۔ کہتے ہیں تو تھوڑا سا جاگا، تو نے لقب لے لیا میں شیخ ہوں تہجد گزار، تو کیا جاگا ہے؟ جاگ تو کتا رہا ہے، ایک پل نہیں سویا ہے۔ راتی جاگے شیخ صدا میں تے راتی جاگن کتے تین تو اتے، تے ساری راتی جاگ دے رہے دے بیہاں ونج روڑیاں تے ستے۔ آیا ایک شب برات جاگے تھے، سویرے جا کے بیوی سے لڑ پڑے، کیا نہیں سمجھ آئی؟ اماں کو کہا اماں میں ساری رات جاگ کے آئے ہوں، میرا بستر نہیں، میرا نا، واہ یا احسان کیا کیا، ساری رات کی کیتی کرتی کھو۔ فرمایا تو ساری رات جاگا کیا ہوا؟ ساری راتی جاگ دے رہن دے بیہاں ونج روڑیاں تے ستے،
تے در مالک دا مول نہ چھڑ دے بھاویں مارے 100 جتے تیں تو اتے اٹھ بلیا ہن یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے امام دمیری لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے کتے پالے ہوئے تھے، گھر سے نکلا ایک کتا پیچھے ہو لیا، اس نے بڑا اس کو ہٹایا، کتا ہٹنے میں نہیں آیا، وہ گیا دوسری بستی میں یاروں کو ملنے، یار اوپر سے یار تھے اندر سے غدار تھے، وہ اس کو قتل کرنے کے پروگرام میں تھے، پر تصور یہ تھا اکیلا ملے گا فنا کر دیں گے، اکیلا یار یاروں کے ہاتھ جو آیا یاروں نے پکڑ کے قتل کیا، قتل کر کے خشک کنویں میں دبایا، اوپر مٹی ڈال دی، اب کتا وہاں تھا، وہ کہاں جائے مالک کو چھوڑ کے، بہت ٹونکا بہت بھونکا، پر کتے بیچارے کی کون سنتا، مار مار کے انہوں نے بھگایا، کتا پلٹ کے جو گھر آیا، مالک کی مار ڈالے روٹی، اب روٹی کو منہ نہ لگائے کوکتا ہی جائے، وہ سمجھ گئی کوئی نقصان ہو گیا کہ کتا روٹی نہیں کھاتا ہے، کئی دن تک بھوکا رہا پر مالکن کی نیند برباد، اس نے ڈنڈا اٹھایا سب کو مارا، باقی تو دائیں بائیں ہو گئے، پر جو واقعے میں تھا وہ دروازہ نہ چھوڑے، آخر کار مجبور ہوئی، اس نے سوچوں میں پڑ گئی بیٹا بھی نہیں آیا، اب اللہ کی قضا میں کیا کر سکتی ہوں، ایک دن وہی کتا مالک کے دروازے پہ بیٹھا تھا، قاتلوں میں سے پرلی بستی سے پرلے محلے سے ایک قاتل جو آیا کتے نے نہیں بھلایا، ماری چھلانگ پکڑ لیا، اب وہ چھڑاوے، اس کے دانتوں میں نے کہا اتنی پاور ہوتی ہے شیر سے زیادہ طاقتور، رکھ کے پنجے مار مار کے لوگوں نے مارا، کتے نے کہا جان جائے گی، اب معاملہ یہ ہوا کہ جدھر اس کو بندے کو لے کے جائیں کتا، راضی باللہ خلیفے کی حکومت تھی، معاملہ بڑائی گنجلک بڑی مشکل، سیدھا خلیفے تک کہ بی بی کا بیٹا قتل ہوا، کتا یہ کچھ کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اس نے کہا اٹھاؤ اس کو اور پولیس کو کہو منوائیں، پولیس بندے سے منوا نہ سکی، سراغ تک جا نہ سکی، اس نے کہا اٹھاؤ اسے ڈالو قید خانے میں، قاتل قید خانے میں ڈال دیا گیا، کتے نے مالک کا در چھوڑا، قید خانے کے دروازے پہ بیٹھ گیا کہ کہیں یہ پھر نہ نکل جائے، اللہ اکبر، اب وقت گزرا، پوچھا بادشاہ نے کہ کوئی مانا، انہوں نے کہا نہیں مانا، کہا پھر چھوڑو کتے کی کیا سننی ہے، چھوڑو، انہوں نے جو ہی چھوڑا کتے نے منہ نہ موڑا، بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا آئی جی پولیس کو کہ سپیشل پولیس کے بندے کتے کے ساتھ لگا، جدھر جاتا ہے تو بھی جا، اب سپیشل لوگ سپیشل وردی میں پتا تھا کہ نہ چلے، جاسوسی کرتے کرتے جدھر قاتل گیا کتا ادھر گیا، قاتل گھر میں گھسا کتا پیچھے گیا، جاسوس بھی پیچھے گئے، کتا بھونکنے لگا، جہاں مالک کو انہوں نے دفن کیا تھا، اب کتا منہ مارے پنجے مارے، سمجھ گئے، پولیس والے اتنے بھی نادان نہیں ہوتے، اگر یہ کرم فرمانے پہ آ جائیں تو 100 سال کے معاملے بھی حل، اگر یہ نہ کرم فرمائیں ہاں پھر ان کی مرضی ہے، اب پولیس سمجھ گئی
निशान तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कुत्ते को पकड़ के पीछे हटाओ, खोदो इस जगह को। जिस वक्त जगह को खोदा गया, नीचे मालिक की लाश पड़ी है। कुत्ता फिर और रोया। उन्होंने जा बादशाह को बताया। बादशाह ने कहा वाह, सच कहते हैं कुत्ता वफादार है। ये कुत्ते का ताल्लुक उस मालिक से है जो रोटी देता है, कभी कभी फेंक देता है। जरा सोचो, उस मालिक से उसका राबता। हर शय को पता है। इतनी बारीक मामलात हैं इन जानवरों के, ये चिड़ियां, ये चींटियां, कि जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह जानता है कि बंदा हैरत के समंदर में गर्क हो जाता है कि हम हैं, हम अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। कुदरत ने तो हर चीज को साहिब अकल बनाया। ये अलग बात है कि सबका शहंशाह हमें बना दिया, वरना हर चीज के अंदर कमाल सलाहियतें, हैरान कुन सलाहियतें। कुत्ते अपने मालिक से राबता रखते हैं और सारे कुत्ते बराबर, याद रखें, सारे इंसान भी बराबर, सारे कुत्ते भी बराबर। और कुत्ते भी याद रखें, कभी कभी शैतान कुत्ते की शक्ल में भी आता है। इसीलिए कभी कभी काले रंग के कुत्ते उमूमन शैतानी नस्ल से होते हैं। इसलिए इंसान को होशियार रहना चाहिए। लेकिन कह ये रहा हूं, कुत्ते भी जैसे बंदू में फर्क है, ऐसे कुत्तों में भी, कुत्ते के अंदर भी बड़ी खासियत, बड़ी सलाहियत। एक वो भी कुत्ता जो अल्लाह के प्यारों के दर सुता, और कुरान में उसका जिक्र एक बार नहीं कई बार आया है, कई बार आया है। और अल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उस कुत्ते का जिक्र फरमाया है। फरमाया वा कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिलवसीद, और उन असहाबे कहफ वालों का कुत्ता जो उनकी चौखट पे है सुता। यहां पर मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक कुत्ता अल्लाह के प्यारों के साथ रल गया, उसकी अजमत इतनी बढ़ी कि इतनी बढ़ी दुनिया में भी उसका नाम हो गया। और जो भी बंदा कुरान पढ़ेगा सवाब के लिए, जिक्र कुत्ते का कर रहा है, सवाब खुदा से पा रहा है ना जी। और क़यामत के दिन 3 जानवर होंगे जो जन्नत में जाएंगे। कितने? हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी और ए सगे असहाबे कहफ, त्रीजा मैनू याद नहीं, चलो याद आएगा तो बता दूंगा। तो कम से कम ये तो जहन में रहे कि ये कुत्ता भी इंसानियत का लिबास। शेख सादी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब कबूल फरमाने पे आता है, ये यार फरीद कबूल करे, हाय हाय हाय, बस उसकी कबूलियत की शर्त है। जे यार फरीद हिकड़ियां जाग दियां दे रह भाग सुते, भाग जाग जा मिलिया वंज सुतियां नू, जे यार फरीद कबूल करे जन्नत वाड़े दा फड़ कुतियां। अल्लाह। असहाबे कहफ का कुत्ता था, निकले थे बादशाह के कुफ्र के डर से, निकले अपने घर से, गुजरे चरवाहे से, चरवाहा था नेक, वो भी उन्हीं के साथ हो गया एक। कुत्ता पीछे था, उसने कहा तोड़ का साथी हूं, मोड़ का नहीं, मैं भी तोड़ चलूंगा। उन्होंने चरवाहे को कहा कुत्ते को भगा, ये भौंकेगा राज फाश हो जाएगा। उन्होंने कुत्ते को मारा, पहले मार खाता रहा, जाता रहा, फिर आता रहा। जब मारे तो भागे, जब चुप करे तो आ जाए।
اب آخر کار مفسرین سب نے لکھا کہ رب نے دے دی زبان، بول پڑا، کہنے لگا اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، مجھے کافر سمجھتے ہو، میں تم سے بھی 40 سال پہلے اپنے مالک کے ساتھ تعلق جوڑ چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نہ مارو مجھے، نہ ستاؤ مجھے، نہ پتھر پھینکو مجھ پر، تمہیں خطرہ ہے کہ میں بھونکوں گا، میں اپنی عادت چھوڑ دوں گا، میں اپنی عادت چھوڑ دوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا اور میں تمہارا محافظ پاسبان بنوں گا اور بھونکوں گا بھی نہیں۔ میاں کھڑی والے کہتے ہیں، کہنے لگا نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، اوے تساں نیکاں دے سنگ تاں رلیاں، کتے میں بھی بخشیا جاواں۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی کتا آج تک ہے، قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے یہ بھی ساتھ، اس لیے سب کتوں کو برابر، سب بندوں کو برابر، ہر پانی دا قدر کریں، متا کوئی پانی آب حیات ہوئے، ہر بندے دا قدر کریں، متا کوئی خضر حیات ہوئے۔ ایک بزرگ، میں نے جن کا حوالہ دیا جناب علامہ حفیظ جالندری خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پڑھا نہیں میری آنکھوں دیکھا۔ فرماتے ہیں میں اپنے ماموں سے ملنے گیا جلال پور جٹاں، جلال پور ایویں گجرات سے ہے میرے خیال میں کوئی 15-20 کلومیٹر، جی 12 کلومیٹر، واہ واہ بندے عرب دے سبحان اللہ۔ چل تو مسجد دے وچ 10 روپے جمع کراویں تو صحیح دسے تے مسجد بھی کتے یہ دے وچ جمع نہ کرا دے، وہ ایس کرنے جمع کراویں تو 12 کلومیٹر۔ بلال کہتا ہے کہ 12 کلومیٹر ہے گجرات سے جلال پور جٹاں۔ علامہ حفیظ جالندری فرماتے ہیں کہ میں ماموں سے ملنے گیا، ابھی میری اٹھتی جوانی، اور وہاں ایک دن لوگ کٹھے ہو کے گئے مسجد میں، حضرت قبلہ قاضی عبدالحق کی خدمت میں، سرکار کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اتنا عرصہ بارش نہیں ہوا، آپ اللہ کے بندے نیک، سجدے جو کرتے ہو، نمازیں جو پڑھاتے ہو، کبھی کچھ اس سے تعلقات کا بھی کوئی فائدہ اٹھا لیا کرو، آپ کرم فرمائیں، تعلقات کا فائدہ اٹھائیں، روٹھا ہے رب تو منائیں اور جھولی پھیلائیں تاکہ بادل آئیں۔ قاضی جی رو پڑے، کہنے لگے آج کل ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ غلطیاں بہت کر چکے ہیں اور تعلقات بگڑ چکے ہیں۔ ہاں ایک کتا ان کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا مسجد کے باہر، کہتے تھے اس کو وہ کالو کہتے تھے، کہنے لگے کالو سے کہتا ہوں شاید اس کے تعلقات ٹھیک ہوں۔ اللہ اکبر، اس کو کہتا ہوں، یہ مطلب ہے کہ مولویاں بھی کتے رکھیں پر باہر رکھیں، سبحان اللہ۔ کالو سے کہتا ہوں اس کے تعلقات ٹھیک ہیں، لیکن کالو بھی مفت میں تو نہیں مانے گا کیونکہ اکیلی شاید اس کی بھی نہ سنی جائے، اب اس کے لیے کوئی دعوت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے کہا حضور جو کرتے ہو کرو پر دعا کرو، انہوں نے کہا آج تو پھر نہیں، کل انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اسی دن چھوٹے بھائی، ان کا بھی ساتھ مزار ہے، چھوٹے بھائی کو بلایا، کہا کل مہمانوں نے آنا ہے اور مہمان سپیشل ہیں اور ہم نے ان کے لیے حلوہ پکوانا ہے۔
اس لیے سیدھے گجرات جاؤ، گری اتنی، کشمش اتنی، چینی اتنی، سوجی تے اور کتنی، جڑے پڑھے لکھے ہو تسی بولنا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک پیر صاحب کو میں ملنے گیا تو وہ بیچاری بیگم جو تھی اندر انہیں روٹی اور چائے نہیں بنا کے دیتی تھی، مجھے کہنے لگے تو بیٹھ میں ذرا سپیشل چائے تیرے واسطے بنوا کے لے آواں، تے گئے تے دیر نہ لائے، تے میں کہ خیر سی چاہ بنوا رہے ایسا، تے میں ہستے آکھیا بنا رہے سو یا بنوا رہے سو، تے وہی سپیشلسٹ ہوندے نے جنہاں نو پتہ ہوندہ ہے بھی اے بھی تے تو کیا کیا ہوتا ہے حلوے میں؟ اچھا گھی بھی ہوتا ہے، اللہ خوش رکھے، گھی، سجی۔ حضرت قاضی عبدالحق نے بھائی کو کہا کشمش، گری، یہ سب سامان لانا اور اول نمبر کا لانا۔ سودا کتنی حضور دیگوں کا؟ فرمایا کم از کم 6 دیگیں، 6 دیگیں حلوے کی، اور خالی یہ سودا نہیں، پراتیں بھی تازی اچھی لانا۔ پراتیں بھی آ گئیں، دیگوں والے بھی آ گئے، رات کو شروع ہوئے پکانے والے، صبح ہوئی حلوہ پک کے تیار، بات جنگل کی آگ کی طرح جلال پور جٹا میں پھیل گئی۔ ایسی باتیں نہیں چھپی رہتی کہ قاضی صاحب کتیاں دی دعوت کروں نے، کتیاں دی دعوت کروں نے تے کتیاں نو حلوہ کھواؤں نے۔ کئی ماننے والے اور کئی دوسری نسل والے، یہ نلے والی کمپنی، یہ کمپنی بھی وہاں موجود، کہنے لگا دیکھو ظلم خدا کا، انہاں سنیاں نو اللہ پوچھے، اے ان کتیاں نو حلوے کھواؤں نے، اے پلیداں نو بھی اے حلوے کھواؤں نے، یہ پکا کے انہاں دے اگر کو چھڑ دے اے بھی نہیں۔ اونج 11ویں والی کھیر حرام ہے، یہ پک کے خوشبو آوے تے پھر گوڑے گھاتے پیا کھاوے، ماوے نہ ماوے زور نال مواوے، تے بیوی کو پھر جب زیادہ کھاوے تے بیوی نو فرماوے اتھوں دبا ماندی جائی۔ 6 دیگیں حلوے کی رات کو پکتی رہیں، صبح پورے محلے میں خوشبو حلوے کی۔ علامہ حفیظ جلندری کہتے ہیں میں تو اپ ٹو ڈیٹ گریجویٹ جوان تھا، میں نے کہا نویں بدعت آئی ہے کہ کتوں کو حلوہ اور سنا ہے کتوں سے دعا کروانی ہے، یہ اور تماشا ہے، یہ اور تماشا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں میں نے ماما بھی نال تے مامی بھی نال، پورے گھر اٹھے، پورا جلال پور جٹاں، کوئی اس کوٹھے پہ، کوئی اس کوٹھے پہ۔ قاضی صاحب نے وہ یہ جو ہوتی ہیں بڑے سارے برتن، انہیں کیا کہتے ہیں؟ پرات، سبحان اللہ، پراتیں بھروا کے حلوے کی پراتیں، اور انہوں نے گلی میں رکھوائیں۔ کہاں رکھوائیں؟ گلی میں ترتیب سے پراتیں رکھوائیں۔ اب مخلوق ایک نہیں 4 بندے گواہی دے دیں تو قتل ثابت ہو جاتا ہے، جلال پور جٹاں سارا گواہ ہے۔ اب وہ ملوانے بھی آئے جنہوں نے ماتھے پہ وٹ چڑھائے، ویکھیے تسی کردہ کیے۔ اب وہ بھی آئے جو خدا سے ڈرتے تھے، وہ بھی آئے جو صرف اعتراض کرتے تھے۔ اب حضرت قاضی صاحب اٹھے اور کتا جو تھا کالا کہنے لگا کالو برادری نو بلا، پہلے حلوہ کھوا پھر دعا کروا بارش آوے۔ اٹھا کالو نکلا گلی میں پچھلی، ایک کوک ماری کتوں کی قطاریں۔ علامہ حفیظ جلندری کہتے ہیں کتے اور تہذیب، تُساں کدے مسلم لیگ پیپل پارٹی تے تحریک انصاف دے جلسے تو بعد جڑی روٹی ہوندی ہے او دا تماشا ویکھیا کرو۔ اللہ اکبر، کتنی تہذیب ہوتی ہے۔
कितने आराम से सुकून से खाते हैं। कोई किसी को धक्का लगता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई प्लेट टूटती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लामा हफीज जालिंदरी कहते हैं, मैंने ये माथे वाली आंखों के साथ दिमाग के सारे सिलसिले खोल रखे थे। अब कुत्ते आएंगे जो हशर बपा होगा, एक दूसरे को काटेंगे और ये सारा हलाल हलवा बर्बाद होगा। लेकिन हजरत काजी साहब ने आवाज दी, कालू इन्हें कहना कि तुम 6-6 एक परात पे आ जाओ। कहते हैं मैंने एक एक परात, हफीज जालिंदरी का मजार है इधर, किताबें छपी, वो कहते मैंने गिन गिन के देखा, मैंने ऐसी तहजीब का मुजाहिरा मुहज्जब दुनिया में नहीं देखा कि ना कोई कुत्ता टौंका ना भौंका। 6 थे हर परात पे, 7वें का निशान न था। हलवा खाते रहे। जब हलवा उन्होंने मुकाया, काजी साहब ने कहा, कालू हुण दुआ करवा। कहते हैं जितने कुत्ते थे पहले उसने मुंह ऊपर किया, उस कुत्ते ने मुंह ऊपर किया, एक कूक मारी और फिर दर्द की हुक्के कुत्तू ने देनी शुरू की। वो कूके दुनिया रोए। इबरत की मंजिल थी कि जिन्हें बिल्कुल पलीद कहते हैं और हैं भी पलीद जानवर, लेकिन आज रब को अपनी बोली में सदा लगाते थे और सिफारिश बंदू की करते थे कि मौला इन्होंने हलवा खिलाया, अब लाज रख। अल्लामा हफीज जालिंदरी साहब आप लिखते हैं कि मेरे पांव से जमीन निकल गई। अभी कुत्ते रूड़ रहे थे, कूक रहे थे, बादलों का निशान न था। एक पलक झपकने में काली घटाएं ऐसी आई और इतनी तेजी से आई कि हम लोग छत से तेजी से नीचे उतरे के बारिश आई, हम उतर नहीं सके थे, कपड़े भीग गए, जल थल हो गया। राती जागे शेख सदावें, ओए राती जागन कुत्ते तैं तू उत्ते सारी राती जाग दे रहंदे, तेडियां वंज रुड़ियां ते सुते तैं तू उत्ते, दर मालिक दा मूल न छड़ दे, भावें मारे 100-100 जुत्ते तैं तू उत्ते, उठ बुलिया हुण यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए। हमारा इतना ताल्लुक है। आए हजरते इमाम बिल गिरामी, अब्दुल वाहिद बिल गिरामी लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक अल्लाह का नेक बंदा था, सारी रात रोता रहता था, सजदे में गिरना, रुकू में रोना। एक रात हाथ फैला के कहने लगा, मेरे अल्लाह उम्र गुजर गई तेरी बारगाह में माथा घिसाते घिसाते, करम फरमा मेरे सजदे कबूल कर, मेरे सजदे कबूल कर, मुझे अपने प्यारों में शामिल कर। थोड़ी देर के बाद फिर ख्याल आया, मेरे सजदों में इतनी वक़्त कहां कि उसके लायक हूं। कहा अगर सजदे कबूल नहीं हैं तो फिर मेरी आहें, फिर कहा ये आहें भी, ये भी शोर ही है। फिर कहने लगे मुझे तो तुझसे मोहब्बत है, वो उसकी वजह से कबूल कर। फिर रो पड़े, कहने लगे मोहब्बत भी खोटी है मेरी, वो भी तेरे काबिल नहीं है। ये कहते कहते आखिर में सदा दी, कहा अगर अपने बंदू में शामिल नहीं कर सकते,
یعنی میں تیرے بندوں میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں، مجھے اپنے دروازے کے کتوں میں ہی شامل کر لے۔ رات کو یہ کہہ کے صبح کو نکلے مسجد سے، سامنے دیکھا ایک کتا انتظار میں کھڑا ہے۔ دیکھ کے کتے کو کہنے لگے یہ چپ کر کے کیوں کھڑا ہے؟ اچانک کتے کو گویائی ملی، اس نے کہا شیخ جی رات تو جناب کے مزاج آسمان پہ پہنچے ہوئے تھے، پہلے عبادت میں پناہ مانگی وہاں نہیں ملی، پھر محبت میں پناہ مانگی وہاں بھی نہیں ملی، اور پھر ہماری صف میں بھی گھسنے کی کوشش کی، ہماری صف میں بھی گھسنے کی کوشش کی۔ کہا آپ جانتے ہو ہم جب سے اس کتے کے لباس میں آئے ہیں ہم نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی۔ ہائے ہائے بندہ رویا، اس نے کتے کو کہا میں تمہارے ساتھ بھی رلنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے کہا ہمارے ساتھ ملنا ہے، ہمارے والی صفتیں پیدا کر۔ کتے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھتا ہے نا وجیح اسے نہیں بھونکتا، جس کو دیکھے گا غیرہ غیرہ نتو خیرہ بھونک پڑے گا۔ بر اللہ کرے کتا ہوئے کوئی اور شیطان نہ ہوئے، یہ جے چوکھے بھونک دینے شیطان ہوں دینے، تے ایک تے توانو تے سانو بھونک دینے، تے ایک اونے جڑے نبیانو بھی بھونک لین دینے، ایک کوئی چوکھی وڈی نسل ہے، اللہ بچائے۔ لیکن کتا آپ سمجھے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ جا رہے تھے اور ایک کتا گزرا، آپ نے کپڑے کٹھے کر لیے کہ کہیں کتا ناپاک وجود والا، گندے وجود والا میرے پاک کپڑوں سے لگ گیا، کپڑے نماز کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایسے جو ہوئے کتا رک گیا، اس نے کہا ذرا گل سننا، اسا عجیب نسل دی شایاں جیڑی سانو سمجھنے ویسا ہے ہی نہیں، وہ اب بھی زیر جمہر کی نسل، یہ نہیں کہتے ہے نہیں ہے پر میری سمجھ میں نہیں۔ کتے نے کہا شیخ اے تسی ذرا پاسے ہو کے کیوں لنگے ہو؟ آپ نے فرمایا تو کتا ہے، تو پلید ہے، میرا جسم کپڑے پاک ہیں، میں نے کہا کہیں تو میرے ساتھ لگ گیا کپڑے پلید نہ ہو جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتے نے کہا بایزید انصاف کر۔ کہا کیا؟ اب ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، جو تسی گرو روٹی کھاتے آئے ہو تو پھر تو سمجھ آئے گی۔ اب کتے نے کیا کہا؟ سمجھنا ہے۔ اس نے کہا بایزید تو نے پیدا ہونے سے پہلے کون سی نیکی کی تھی جس کے صلے میں تجھے ولی بنا دیا؟ پیدا ہونے سے کوئی بھی نہیں، کوئی نیکی نہیں نا، پیدا ہوئے تب نیکی کی۔ کتے نے کہا تو پیدا بعد میں ہوا پر پیدا ہونے سے پہلے تجھے ولی بنا دیا، پیدا ہونے سے پہلے تو نے کون سی نیکی کی؟ میں نے کون سا جرم کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے مجھے پلید بنا دیا۔ بایزید کے گھٹنے مٹی پہ بیٹھا لگا رونے، کہا رو نہیں جواب دے۔ کہا جواب کیا دوں؟ نہ تیری کوئی غلطی ہے نہ میرا کوئی کمال ہے، نہ تیرا کوئی قصور ہے، یعنی تو جو کتا بنا غلطی تیری بھی کوئی نہیں، فیصلے یار کے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بلے شاہ کہتا ہے نفس پلیت پلیت چکیتا اسا اصل پلیت نہ ہاسے،
हासे तां जग वसदे हासे अज कलड़े प्यूं कुरला से असा सुनते हासे मिठियां गाली सोना यार सुने दा हासे नफ्स पलीत पलीत चाकीता असा असल पलीत ना हासे ओए असल दे हासे खासे पलीत ना हासे कुत्तों की वजह से मुझे एक और बात याद आई। इमाम अहमद, हजरत इमाम अहमद ये हदीस फिका तसव्वुफ सब के इमाम है। आप फरमाते हैं मुझे पता चला एक बुजुर्ग मावरा उन नहर मशरक के इलाके में हजूर की एक हदीस है उनके पास, सरकार के कौल के शौक में लंबा सफर किया। मैं उस बुजुर्ग के पास आया, उस बुजुर्ग को मैंने बैठे पाया, एक कुत्ता सामने बैठा है और बुजुर्ग पूरी तवज्जो से उसे रोटी खिला रहे हैं। मैंने सलाम किया, मुझे सलाम का जवाब दिया, पहचान लिया कि मुसाफिर हूं, ये भी देखा मुहद्दिस हूं, लेकिन एक मर्तबा सलाम का जवाब देकर फिर कुत्ते की तरफ मुतवज्जे हो गए, फिर खिलाना शुरू कर दिया। जब कुत्ते को खिला बैठे फिर मेरी तरफ मुंह किया और फरमाने लगे महसूस न करना, महसूस न करना, दिल को न लगाना, आप इमाम हैं, ये कुत्ता है। मैंने ज्यादा तवज्जो उसकी तरफ की, नाराज तो नहीं है। आपने कहा महसूस हुआ है, होना चाहिए सी कि नहीं, जाहिर है महसूस हुआ है। आपने फरमाया, उस बुजुर्ग ने कहा इमाम साहिब मेरे इस इलाके में कुत्ते नहीं पाए जाते, ये बेचारा कहीं दूर से आया है, उम्मीद रोटी की लाया है, मैं समझ गया भूखा है, मेरी आस पे यहां मेरे दर पे आन गिरा है और मैंने इसकी आस को नहीं तोड़ा। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि अगर कोई किसी की आस रखकर किसी के पास आन पड़े और वो आस तोड़ दे और आस वाला सच्चा है, आस टूटी तो रब क़यामत के दिन शायद उसकी आस तोड़ देगा जिसने उसकी तोड़ी। फरमाया मैं डर गया कि कहीं मैं कुत्ते की उम्मीद तोड़ूं, रब मेरी उम्मीद ना तोड़ दे। आस रख कर कोई आए, बंदा समझ जाए आस सच्ची है, कुछ न दे तो दुआ जरूर दे दे, दुआ जरूर दे दे, ये लाजिम है। खैर ये हदीस बयान की उस बूढ़े ने कहा, इसलिए मैंने कुत्ते की तरफ तवज्जो रखी कि ये दूर से आया है, इसलिए मैंने आस नहीं तोड़ी। इमाम अहमद फरमाते हैं, मैंने कहा बुजुर्ग खुदा का, मेरे लिए यही हदीस काफी है। इमाम हुसैन के बहनोई, मौला अली के दामाद हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, बीबी ज़ैनब के खामंद, औनो मुहम्मद के अब्बा, आप गुजर रहे थे। एक हबशी गुलाम चरवाहा देखा कि एक कुत्ता खड़ा है और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर देख रहे हैं। वो हबशी गुलाम चरवाहा, उसके पास थी 3 रोटियां बांधी हुई। कुत्ता आया,
اس نے منہ کھولا، زبان لٹک رہی تھی بھوک سے، چرواہے نے روٹی کھانی تھی، کھول رہا تھا، کتا آ گیا، اس نے ایک روٹی نکالی، کتے کو پھینکی، کتا کھا گیا پوری روٹی، پھر دیکھنے لگا، مطلب تھا اور دے، کیا کہا؟ اور دے، حال میں مزید۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھنے لگ گیا تماشا، اس کالے حبشی نے دوسری روٹی نکالی، وہ بھی پھینک دی، کتا وہ بھی کھا گیا، پھر منہ لٹکا لیا، اور دے۔ تیسری روٹی نکالی، وہ بھی پھینک دی، کتا تیسری روٹی کھا کے اپنی زبان میں شکریہ ادا چل دیا، وہ ادھر گیا۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں نے کہا اوے کا لیا، اور اس نے کہا جی لا لیا۔ کہا تجھے بھوک نہیں لگی؟ کہا بڑی لگی ہے، میں تے آخری مسئلہ ہو گیا ہے۔ کہا پھر تو نے تینوں روٹیاں احمق بے وقوف کالے کہیں کے، تو نے تینوں کی تونی کتے کو پھینک دی، آپ پہ بھوک مر رہا ہے۔ اس نے کہا سرکار آس لے کے آیا سی تے ساڑے علاقے دا بھی نہیں سی کو پردیسی سی، اتھو نہ ہونا میں انہوں پچھان لیندہ تے میں پھر اپنے طریقے نال مکدہ، پر ہے کوئی پردیسی سی تے اس کی آپ نے فرمایا پھر اسے ایک دینی تھی نا، کہا اس کو ایک ڈالی تھی پر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، میں نے دوسری ڈال دی ابھی بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، میں نے تینوں روٹیاں اسے ڈال دی، ضرورت پوری ہوئی، وہ چلا گیا، مجھے دل کو سکون مل گیا، پیٹ کا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے کہنے لگے سخی تو ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں سخی تو ہے، اٹھے سیدھا مالک کے پاس گئے، اس کے مالک کے پاس، کہا یہ غلام بیچے گا؟ اس نے کہا سرکار آپ آ گئے ہیں، آپ تو مفت لے لیں، فرمایا مفت والا سودا نہیں ہے، کتنے کا؟ اتنے کا، یہ لے غلام مجھے دے۔ غلام کو خریدا، کہا یہ بکریوں کا سودا بھی کرے گا؟ اس نے کہا ایڈا سونا بندہ سودا کرے تھے میں نہ کروں، تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بہمیں زہر پلا اساں پیوے، کیا تھی پیاسا کی تل مل ہے، کیا تھی پیاسا کی تل مل ہے، اچھا کیا تھی پیاسا کی تل مل ہے؟ تل مل سمجھتے ہیں؟ اے تھلے جڑی چیزیں تے بہ جائے گی نا انہوں آدھے نے مل تے اے تل، تے جڑی تل تے بہ گئی وہ ہے تل مل۔ کیا تھی پیاسا کی تل مل ہے، ساکو نہ سنوا اساں پیوے، سب جھوٹے جام رلاتے، چاہیک جام بنا اساں پیوے سوں، پیا تل دی تلخی تو، تھلے جڑا سامان ہے وہ زیادہ ہی کڑوا ہوندہ ہے، پیا تل دی تلخی تو، ساکو نہ ڈروا اساں پیوے سوں، کیوں تیرے ہتھے نال عقیدت ہے، تو زہر پلا اساں پی۔ بکریاں بھی خریدیں، غلام بھی خریدا، آ کے اسے کہا چل میرے ساتھ، اس نے کہا غلاموں کا کوئی علاقہ ہوتا ہے جدھر مالک آرڈر کرے، یہ لیجئے۔ جب نکلے باہر کہنے لگے تو بھی آزاد، اس نے کہا اچھا خدا حافظ، فرمانے لگے اکیلے نہیں بکریاں بھی ساتھ لے جا، تو نے کتے کا خیال کیا، تیرے اوپر کرم میرے ذوالجلال کیا، ہم نے تیرا خیال کیا، لیکن سخی تو ہے، اے
اس لیے کتوں کی خدمت کرنے والے بھی، حدیث پاک میں آتا ہے، اگر مخلوق سمجھ کے، اگر ہم کہتے ہیں جو بڑے کافر نے انگریز نے جڑے کافر بڑے نے، اساں بھرا دا مال نہیں چھڑ دیتے، او کتیاں نو بھی کھواندے نے، بلیاں نو بھی کھواندے نے۔ جے کوئی رستے دے وچ کوئی بلی ایویں بیچاری لگ کے ڈگ پوے تے اونوں بھی اساں تے بندے نو مارے آتے۔ اللہ سب کا رب ہے، اللہ چیونٹیوں کا بھی رب ہے، اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی رب ہے۔ اگر بندہ اس مالک پہ نگاہ رکھ کے اس کی کسی کتے جیسی مخلوق کا خیال کرے، اللہ اس کو بھی کرم فرماتا ہے۔ پر آج میرا عنوان یہ ہے کہ یہ جو جانور خصوصاً کتا ہے پلید، ہے ناپاک، لیکن ہر چیز کا اپنے رب سے رابطہ بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رب صرف تیری میری نہیں سنتا، رب چیونٹیوں کی بھی سنتا ہے، رب مکوڑوں کی بھی سنتا ہے، رب کتوں کی بھی سنتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے چوکھا نیڑے ہو کے سنتا ہے۔ اگر بندے کی دعا رد ہو جائے، کبھی کبھی جانوروں کی چیخیں کام کر جاتی ہیں۔ اس لیے بندہ ہوشیار رہے، بندہ ہوشیار رہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ رحمت کس طرف سے آتی ہے، کوئی پتہ نہیں رحمت کس رنگ میں آتی ہے، کوئی پتہ نہیں رحمت کس روپ میں آتی ہے، کوئی پتہ نہیں دوست کس راہ سے کرم فرماتا ہے۔ کبھی کبھی ذرے زر ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی حبشی رش کے کمر ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ویرانے گھر ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی پتھروں کو بھی در ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، مولا ہمیں بھی اپنا تعلق دے، ہمیں بھی اپنے گھر کی خیرات دے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے جلوے عطا کر، ہمیں بھی عبرت کی نگاہ عطا کر، ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما۔ آنا لا منگل حضرت قبلہ ہمارے خطیب صاحب جو اس مسجد شریف کے خطیب امام بھی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اطلاع ہے سب دوستوں کو، جو آنے والا منگل ہے شام کو عشاء کے بعد آنے والا منگل حضرت صاحب کے پیر و مرشد آ رہے ہیں، تو دوست اس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔